بے ادب کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ روہیل کو کس طرح اپنے پچھتاووں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ شینا کا اس دن کہنا نہ مانتا اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتا تو آج اس کے والد اس کے ساتھ زندہ ہوتے، اس طرح قبر میں وہ نہ پڑے ہوتے۔ یہ باتیں تو رہ رہ کے روہیل کو بہت زیادہ تڑپا رہی ہیں کہ اس نے شینا کی اس بات پر کیوں اعتبار کیا۔ شینا تو ان کے گھر کو آگ لگانے آئی تھی اور اسی وجہ سے تو اس کے والد آج قبر میں موجود ہیں۔ یہ باتیں تو اس کو بھی بہت زیادہ آگے جا کر محسوس ہوں گی کیونکہ اس کے بھائی اس کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ آگے ہی وہ اس کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے فیک سائنس بھی بنا کر وہ اس کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی اس بات کا بہت زیادہ پریشر لانے والے ہیں کہ وہ مکان کو بیچ کر ان کو ان کا حصہ تھما دیں۔ جب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گی تو وہ ان کا بھی جینا دھوبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی بے ادب اولاد تھے اور اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ پہلے تو ان کے والد ڈرا دھمکا کر ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد یہ دونوں بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سازشیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی ماں کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ امریکہ چلے، اور جب وہ انکار کریں گی تو یہ لوگ ان کا جینا آگے جا کر بہت زیادہ حرام کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ شینا صاحبہ کہاں خاموش رہیں گی۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ روہیل واقعی میں اس کو طلاق دینے والا ہے تو پھر وہ اس کو بھی بلیک میل کرنے پر اتر آئے گی اور یہ کہے گی کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر یہ بتا دے گی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ باتیں جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلیں گی تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نیا محاذ کھڑا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روہیل بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ تو عاصم صاحب کی وفات کے بعد بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ روہیل کا چہرہ کبھی بھی دیکھیں، کیونکہ وہ تو اس کو اپنی محبت سے بھی آگ کر چکی تھیں، لیکن آگے جا کے ان کی بدسلوکیوں کی وجہ سے وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ روہیل کو معاف کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے ان کو ایسا لگے گا کہ فاطمہ اور روہیل کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روہیل آیا ان کا مقابلہ کرے گا یا پھر ان سے ہار مان کر یہاں سے چلا جائے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بے ادب کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ روہیل کو کس طرح اپنے پچھتاووں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ شینا کا اس دن کہنا نہ مانتا اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتا تو آج اس کے والد اس کے ساتھ زندہ ہوتے، اس طرح قبر میں وہ نہ پڑے ہوتے۔ یہ باتیں تو رہ رہ کے روہیل کو بہت زیادہ تڑپا رہی ہیں کہ اس نے شینا کی اس بات پر کیوں اعتبار کیا۔ شینا تو ان کے گھر کو آگ لگانے آئی تھی اور اسی وجہ سے تو اس کے والد آج قبر میں موجود ہیں۔ یہ باتیں تو اس کو بھی بہت زیادہ آگے جا کر محسوس ہوں گی کیونکہ اس کے بھائی اس کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ آگے ہی وہ اس کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے فیک سائنس بھی بنا کر وہ اس کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی اس بات کا بہت زیادہ پریشر لانے والے ہیں کہ وہ مکان کو بیچ کر ان کو ان کا حصہ تھما دیں۔ جب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گی تو وہ ان کا بھی جینا دھوبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی بے ادب اولاد تھے اور اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ پہلے تو ان کے والد ڈرا دھمکا کر ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد یہ دونوں بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سازشیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی ماں کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ امریکہ چلے، اور جب وہ انکار کریں گی تو یہ لوگ ان کا جینا آگے جا کر بہت زیادہ حرام کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ شینا صاحبہ کہاں خاموش رہیں گی۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ روہیل واقعی میں اس کو طلاق دینے والا ہے تو پھر وہ اس کو بھی بلیک میل کرنے پر اتر آئے گی اور یہ کہے گی کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر یہ بتا دے گی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ باتیں جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلیں گی تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نیا محاذ کھڑا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روہیل بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ تو عاصم صاحب کی وفات کے بعد بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ روہیل کا چہرہ کبھی بھی دیکھیں، کیونکہ وہ تو اس کو اپنی محبت سے بھی آگ کر چکی تھیں، لیکن آگے جا کے ان کی بدسلوکیوں کی وجہ سے وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ روہیل کو معاف کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے ان کو ایسا لگے گا کہ فاطمہ اور روہیل کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روہیل آیا ان کا مقابلہ کرے گا یا پھر ان سے ہار مان کر یہاں سے چلا جائے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
بے ادب کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ روہیل کو کس طرح اپنے پچھتاووں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ شینا کا اس دن کہنا نہ مانتا اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتا تو آج اس کے والد اس کے ساتھ زندہ ہوتے، اس طرح قبر میں وہ نہ پڑے ہوتے۔ یہ باتیں تو رہ کر روہیل کو بہت زیادہ تڑپا رہی ہیں کہ اس نے شینا کی اس بات پر کیوں اعتبار کیا۔ شینا تو ان کے گھر کو آگ لگانے آئی تھی اور اسی وجہ سے تو اس کے والد آج قبر میں موجود ہیں۔ یہ باتیں تو اس کو بھی بہت زیادہ آگے جا کر محسوس ہوں گی کیونکہ اس کے بھائی اس کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ آگے ہی وہ اس کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے فیک سائنس بھی بنا کر وہ اس کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی اس بات کا بہت زیادہ پریشر لانے والے ہیں کہ وہ مکان کو بیچ کر ان کو ان کا حصہ تھما دیں۔ جب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گی تو وہ ان کا بھی جینا دھوبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی بے ادب اولاد تھے اور اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ پہلے تو ان کے والد ڈرا دھمکا کر ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد یہ دونوں بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سازشیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی ماں کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ امریکہ چلے، اور جب وہ انکار کریں گی تو یہ لوگ ان کا جینا آگے جا کر بہت زیادہ حرام کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ شینا صاحبہ کہاں خاموش رہیں گی۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ روہیل واقعی میں اس کو طلاق دینے والا ہے تو پھر وہ اس کو بھی بلیک میل کرنے پر اتر آئے گی اور یہ کہے گی کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر یہ بتا دے گی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ باتیں جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلیں گی تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نیا محاذ کھڑا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روہیل بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ تو عاصم صاحب کی وفات کے بعد بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ روہیل کا چہرہ کبھی بھی دیکھیں، کیونکہ وہ تو اس کو اپنی محبت سے بھی آگ کر چکی تھیں، لیکن آگے جا کے ان کی بدسلوکیوں کی وجہ سے وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ روہیل کو معاف کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے ان کو ایسا لگے گا کہ فاطمہ اور روہیل کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روہیل آیا ان کا مقابلہ کرے گا یا پھر ان سے ہار مان کر یہاں سے چلا جائے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بے ادب کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ روہیل کو کس طرح اپنے پچھتاووں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ شینا کا اس دن کہنا نہ مانتا اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتا تو آج اس کے والد اس کے ساتھ زندہ ہوتے، اس طرح قبر میں وہ نہ پڑے ہوتے۔ یہ باتیں تو رہ کر روہیل کو بہت زیادہ تڑپا رہی ہیں کہ اس نے شینا کی اس بات پر کیوں اعتبار کیا۔ شینا تو ان کے گھر کو آگ لگانے آئی تھی اور اسی وجہ سے تو اس کے والد آج قبر میں موجود ہیں۔ یہ باتیں تو اس کو بھی بہت زیادہ آگے جا کر محسوس ہوں گی کیونکہ اس کے بھائی اس کا جینا حرام کرنے والے ہیں۔ آگے ہی وہ اس کا کانٹریکٹ کینسل کرنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے فیک سائنس بھی بنا کر وہ اس کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی اس بات کا بہت زیادہ پریشر لانے والے ہیں کہ وہ مکان کو بیچ کر ان کو ان کا حصہ تھما دیں۔ جب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں گی تو وہ ان کا بھی جینا دھوبر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ تو پہلے ہی بے ادب اولاد تھے اور اب ان کو موقع مل گیا ہے۔ پہلے تو ان کے والد ڈرا دھمکا کر ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد یہ دونوں بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، اسی لیے ان کو روکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سازشیں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنی ماں کو بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ پریشرائز کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ امریکہ چلے، اور جب وہ انکار کریں گی تو یہ لوگ ان کا جینا آگے جا کر بہت زیادہ حرام کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ شینا صاحبہ کہاں خاموش رہیں گی۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ روہیل واقعی میں اس کو طلاق دینے والا ہے تو پھر وہ اس کو بھی بلیک میل کرنے پر اتر آئے گی اور یہ کہے گی کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر یہ بتا دے گی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ باتیں جب اس کے بھائیوں کو پتہ چلیں گی تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ایک نیا محاذ کھڑا کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ روہیل بہت زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی والدہ اس کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ تو عاصم صاحب کی وفات کے بعد بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ روہیل کا چہرہ کبھی بھی دیکھیں، کیونکہ وہ تو اس کو اپنی محبت سے بھی آگ کر چکی تھیں، لیکن آگے جا کے ان کی بدسلوکیوں کی وجہ سے وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ روہیل کو معاف کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے ان کو ایسا لگے گا کہ فاطمہ اور روہیل کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روہیل آیا ان کا مقابلہ کرے گا یا پھر ان سے ہار مان کر یہاں سے چلا جائے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو ریویو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
بے ادب کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ روہیل کو کس طرح اپنے پچھتاووں نے گھیر رکھا ہے۔ اگر وہ شینا کا اس دن کہنا نہ مانتا اور نہ اس کی بات پر اعتبار کرتا تو آج اس کے والد